آج ہم بات کریں گے دو ایسی اہم پیش رفت پر جو مسلمانوں کے تعلیمی اور مذہبی حقوق سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف اتراکھنڈ اور اب چھتیس گڑھ میں مدارس کے نظام کو تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، تو دوسری طرف عدالتی فیصلوں میں مسلم پرسنل لا کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان کے طور پر ہمیں ان معاملات کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، آئیے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ اتراکھنڈ کے بعد اب چھتیس گڑھ میں وقف بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر سلیم راج نے تجویز دی ہے کہ مدرسہ بورڈ ختم کر کے ایک نئی اتھارٹی بنائی جائے۔ بظاہر یہ جدید تعلیم کی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی خدشات ہیں۔ مدارس صدیوں سے ہماری مذہبی شناخت اور اسلامی تعلیمات کے مراکز رہے ہیں۔ اگر حکومت انہیں اپنے کنٹرول میں لے کر صرف عام اسکولوں کا حصہ بنا دیتی ہے تو پھر دینی تعلیم کا وہ خاص نظام اور آزادی کہاں رہے گی جس کے لیے یہ ادارے قائم کیے گئے تھے۔ کانگریس نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ اقلیتوں کے جمہوری اور آئینی حقوق کے خلاف قدم ہو سکتا ہے۔ ہم تعلیم کی جدیدیت کے خلاف نہیں، لیکن اپنی مذہبی آزادی اور اپنی شناخت کو داؤ پر لگا کر نہیں۔ دوسری خبر الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی ہے۔ عدالت نے بلند شہر کے ایک کیس میں مسلم پرسنل لا کے تحت نکاح کی عمر کو چیلنج کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اسلام میں بلوغت ایک بنیادی معیار ہے اور پرسنل لا کے معاملات کو عوامی قوانین کے آئینے میں تولنا درست نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ قانون مذہب سے بالا تر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شریعت کے عطا کردہ حقوق کو اس طرح ایک فیصلے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے پوکسو ایکٹ کا حوالہ دے کر جس طرح مذہبی دلیل کو مسترد کر دیا ہے، وہ ہماری کمیونٹی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے پرسنل لا کے تحفظ کے لیے اب کتنے بیدار ہیں۔ دوستو، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں بلکہ بیدار رہنے کا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم یعنی کہ سائنس، ٹیکنالوجی میں بھی اتنا ماہر بنانا ہوگا کہ کوئی ہماری تعلیمی قابلیت پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ مدارس کے نظام میں اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو خود مدارس کے علماء اور ذمہ داران کی طرف سے آنی چاہیے، نہ کہ حکومت کے دباؤ میں۔ مدارس ہوں یا پرسنل لا، یہ ہماری شناخت کا حصہ ہے۔ ہم ایسی تبدیلی کے خلاف ہیں جو ہماری مذہبی آزادی کو سلب کرے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا مدارس کو جدید بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مذہبی حیثیت ختم کر دی جائے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔